اگر کوئی شخص بہت زیادہ ہنستا ہے حتیٰ کہ وہ فضول باتوں پہ بھی تو وہ بہت تنہا لیکن اندر سے بہت گہرا ہے۔ اکثر حالات میں ناکامی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی فوراً کامیابی چاہتا ہے۔ نرم لہجہ ہمیشہ مضبوط اور عظیم رشتے تخلیق کرتا ہے۔ ہمارے نیت کی پیمائش اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلائی کریں جو ہم کو کچھ بھی نہ دے سکتا ہو۔ اگر آپ کسی کے ساتھ اپنے مسائل شیئر نہیں کرتے تو آپ ذہنی طور پر بہت مضبوط ہیں۔ جو لوگ دعوے نہیں کرتے اور اپنا راز چھپاتے ہیں ان کی کامیابی کا امکان 90% تک بڑھ جاتا ہے۔ کچھ لوگ شفا جیسے ہوتے ہیں، لفظ کہتے ہیں تو مرہم لگتے ہیں۔ کچھ لوگ صرف لوگ نہیں ہوتے، وہ ہمارا علاج و سکون ہوتے ہیں۔ اخلاق کی قیمت کچھ نہیں دینی پڑتی مگر اس سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے۔ ایک اچھا دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کی خوشی میں تو بہت خوش ہو لیکن آپ کے غم میں آپ کا سہارا بنے۔ اپنے اختلاف بات سے سن لو اور جواب دینے کا حق وقت کو دے دو۔ ان چالاک لوگوں سے ہمیشہ دور رہیں جو ہمیشہ وہی بات کرتے ہیں جو ہمارے دل کو پسند ہو۔ والدین کا اپنے بچوں کے سامنے لڑنا انہیں حد سے زیادہ بدتمیز بنا دیتا ہے۔ انسان کی زندگی تو اس قدر مختصر ہے کہ وہ محبت کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا۔ جانے لوگ نفرت کے لیے وقت کہاں سے نکال لیتے ہیں۔ رشتوں کو وقت دو، تاج محل دلیا نے دیکھا ہے، ممتاز نے نہیں۔ اگر تم چاہتے ہو تمہارا نام باقی رہے اپنے بچوں کو اچھا اخلاق سکھاؤ۔ جادو الفاظ میں نہیں لہجے میں ہوتا ہے۔ اخلاق اور رویوں کی بدصورتی کا احساس ہمیں اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک وہ ہمارے ساتھ نہ بڑھتے جائیں۔ جو مرد عورت کے ماتھے کو چومتا ہے تو سمجھ جانا کہ مرد اس عورت سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ بہت سے رشتے ختم ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک صحیح بول نہیں پاتا اور دوسرا صحیح سمجھ نہیں پاتا۔ بعض رشتے ہماری برداشت کی وجہ سے قائم ہوتے ہیں۔ وہ ایسے رشتے اس وقت تک قائم رہتے ہیں جب تک ہمارے اندر برداشت کی طاقت موجود رہتی ہے۔ کسی پر یقین کرنا ہے تو حد سے زیادہ گزر جاؤ، یا تو ایک اچھا انسان ملے گا یا پھر اچھا سبق۔ رشتے ایک دوسرے کا خیال کرنے کے لیے ہوتے، ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ رشتے احساس سے بنتے ہیں، رنگ نسل اور چال دیکھ کر تو جانور خریدا جاتا ہے۔ کبھی کبھار ہمیں خاموش رہنا پڑتا ہے کیونکہ ہمیں رشتے بحث سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں۔ رشتوں کا نہ ہونا اتنا تکلیف دہ نہیں جتنا رشتوں کے ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا۔ محبت یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو ذہنی مریض بنایا جائے، بلکہ محبت تو ایک دوسرے کی تھکاوٹیں سمیٹ لینے کا نام ہے۔ زندگی کے کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو جینے نہیں دیتے اور کچھ فرض ایسے ہوتے ہیں جو مرنے نہیں دیتے۔ سوچنے والا ذہن اور محسوس کرنے والا دل نصیب والوں کو عطا ہوتے ہیں۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ زیادہ تر تعلقات اور رشتے کان میں غلط فہمیاں جمع ہونے کی وجہ سے بگڑتے ہیں۔ کبھی بھی حق بات کہنے سے مت گھبرانا کیونکہ خدا کے سوا نہ کوئی زندگی کم کر سکتا ہے اور نہ کوئی رزق روک سکتا ہے۔ اچھے کے ساتھ اچھے رہو لیکن برے کے لیے برے مت بنو کیونکہ تم پانی سے خون صاف کر سکتے ہو، خون سے خون نہیں۔ بڑا کام وہی شخص کر سکتا ہے جو خود کو چھوٹا کرنے پر راضی کر لے۔ اپنے بچوں کے لیے مثال قائم کریں، ان کو دینے کی عادت ڈالیں، مانگنے اور چھیننے کی نہیں۔ اگر انسان صابر ہو تو اس سے کی گئی زیادتی کا جواب عرش سے آتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جب رشتہ کرنا ہو تو عورت کا ماضی دیکھا جاتا ہے اور مرد کا مستقبل دیکھا جاتا ہے۔ دو باتیں ہمیشہ یاد رکھیں،
کبھی تھوڑے سے مزے کے لیے گناہ نہیں کرنا، کیونکہ مزہ ختم ہو جائے گا لیکن گناہ تمہارے ساتھ جائے گا۔ اور کبھی تھوڑی سی مشقت کی خوف سے نیک عمل ترک نہ کرنا، کیونکہ مشقت ختم ہو جائے گی لیکن نیکی ساتھ جائے گی۔ اچھے لوگوں کو ٹھوکر مار دو گے تو وہ گریں گے نہیں، بلکہ وہ پھسل کر تمہاری زندگی اور پہنچ سے بہت دور چلے جائیں گے۔ اللہ جب بہترین سے نوازتا ہے تو پہلے بدترین سے ضرور گزارتا ہے۔ ایک خوبصورت دل ہزار خوبصورت چہروں سے بہترین ہے، اس لیے زندگی میں ہمیشہ ایسے لوگوں کو انتخاب کیجیے جن کے دل ان کے چہرے سے زیادہ خوبصورت اور صاف ہوں۔ ہر کسی کو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، بہت سی جگہ پر واقعی دل برا کرنا پڑتا ہے۔ ادب انسان کو ہلاک کی بلندیوں پر لے جاتا ہے لیکن علم نہیں، کیونکہ علم تو شیطان کے پاس بھی تھا مگر ادب نہیں تھا۔ دو چار کتابیں پڑھ لکھ گئے ہیں تو انہیں ہضم کرنے کی کوشش ضرور کیجیے، دوسروں کا جینا حرام نہ کریں۔ غصے کے وقت تھوڑا سا رک جائیں اور غلطی کے وقت تھوڑا سا جھک جائیں۔ جسم گندا ہو تو لوگ دور ہو جاتے ہیں، دل گندا ہو تو رب دور ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تمہارے دل سے اس انسان کا خیال نہیں نکال رہا تو جان لو یہ بات اللہ اس خیال کے ذریعے تم سے رابطہ کرنا چاہ رہا ہے۔ یاد رکھو، اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال تب تک نہیں نکالتا جب تک تمہارے نصیب میں اس کے ملنے کی گنجائش رہتی ہے۔ کبھی کبھی اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا۔ عورت کا چھپ کر جانا اس کے زار و قطار رونے سے بھی زیادہ پراسرار ہے۔ جب تم پر کوئی سختی یا مصیبت آئے تو اپنے مخلص دوست سے ذکر کیا کرو، کیونکہ اس کے چار نتائج نکلیں گے: یا وہ اپنے ذمے لے لے گا، یا تو مدد کر دے گا، یا مشورے سے رہنمائی کرے گا، یا پھر دل سے دعا دے گا۔ غرور اور تکبر سے بچیں۔ کائنات کا پہلا گناہ نہ شرک تھا نہ کفر تھا، بلکہ پہلا گناہ یہ تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ وہ مرد عورت کو کھونے سے اتنا ڈرتا ہے کہ رات کو نیند تک نہیں آتی۔ جس مرد کو عورت نے ترس ترس کر محبت دی ہو